بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے. انگلش اے ٹاپک یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ٹرانسلیشن پلس ورڈز میننگ. بک 2 پیج نمبر 124 ڈیٹ 9/2020. تو آج ہم یونٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گا، ساتھ میں اس کی ورڈز میننگ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواتا جاؤں گا. تو یونٹ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس. ایمبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پیکر یا مجسم آف جسٹس. جسٹس کا مطلب ہے انصاف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم انصاف، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا پیکر. پیج نمبر 2 پیراگراف نمبر 1. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's life is a perfect model and example from the people who want to attain goodness. goodness کا مطلب ہے بھلائی، پائٹی نیکی اینڈ سکسیس کامیابی ان دیئر انڈیویجول اپنی انفرادی ایز ویل ایز کے علاوہ یا اور سوشل لائف سماجی زندگی. سوشل لائف کا مطلب کیا ہے؟ سماجی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان لوگوں کے لیے کامل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں بھلائی، نیکی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج، پیغام اینڈ گائیڈنس رہنمائی فرام ہز لائف. آپ کی زندگی سے ٹو اچیو حاصل کرنا پرفیکشن کمال ان دا مورل اخلاقی اسپرچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز سماجی شعبہ جات آف لائف زندگی کے. لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبہ جات میں کمال درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا پیغام سے ہدایت اور حیات طیبہ یا زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ قائم کر دی ویری انتہائی ہائی اینڈ نوبلز اعلیٰ و عارفہ آئیڈیلز نمونے تھرو کے ذریعے ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثال فرام آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے ٹو فالو عمل کر کے ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں یا ہر شعبہ میں اپنی عملی نمونوں سے یا مثالوں سے انتہائی اعلیٰ و عارفہ نمونے قائم کر دیے. پیراگراف نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ عملی طور پر ثابت کر دیا دیٹ نو ون کوئی شخص نہیں کوڈ بی مور جسٹس. جسٹس کا مطلب ہے منصف، اینڈ ایکوٹیبل کا مطلب ہے عادل، دین دا رسول آف اللہ میٹی یعنی اللہ کے رسول سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شخص منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر ایک نوجوان تاجر کے طور پر ہی ارنڈ کمائی یا حاصل کی دا گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت آف بینگ این ہنسٹ ایماندار فیئر جائز اینڈ جسٹ بزنس مین کا دیانت دار تاجر. ایک نوجوان تاجر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، جائز اور دیانت دار تاجر ہونے کی اچھی شہرت حاصل کی یا اچھی شہرت کمائی. ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز ہمیشہ ہیڈ فیئر اینڈ جسٹس ڈیلنگ
جسٹس ڈیلنگ کا مطلب منصفانہ لین دین، فیئر جائز، ود آل پیپل تمام لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ جائز اور منصفانہ لین دین کیا۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ تعمیر کیا جا رہا تھا، جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر روز اٹھ کھڑا ہوا ڈسٹیٹیوٹ ایک تنازع امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان ریگارڈنگ کے متعلق یا سلسلے میں دا بلیک سٹون حجر اسود۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، حجر اسود کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہی ایڈوائز نصیحت فرمائی یا تجویز پیش کی، دا موسٹ انتہائی ایکویٹیبل منصفانہ فار دا سٹنگ تنصیب آف دا بلیک سٹون حجر اسود کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے متعلق ایک اچھی تجویز پیش کی یا ایک اچھی نصیحت پیش کی۔ دس پلیزڈ خوش کر دیا ایوری ون ہر کسی کو، اینڈ سیوڈ بچا لیا دیم انہیں، فرام دا ٹرائبل کنفلکٹ۔ ٹرائبل کنفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ قبیلی جنگ یا قبیلی جھگڑے سے، تو اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبیلی جنگ سے بچا لیا۔ ایز دا ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، پیراگراف نمبر 3، ایز دا ہیڈ سربراہ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ فرمایا، آل دا کیسز تمام مقدمات، آن میرٹ کا مطلب معیار، وتھ جسٹس انصاف، اینڈ ایکویٹیبل عدل، ان ریسپیکٹو سے بالا تر ہو کر، آف کلر رنگ، کریڈ مذہب، اور یا ریس کا مطلب ہے نسل، ریس کا مطلب کیا ہے؟ نسل۔ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ رنگ، عقیدہ یا نسل سے بالا تر ہو کر عدل اور انصاف کے ساتھ معیار کی بنیاد پر کیا۔ ونس اے قریش وومین، ایک مرتبہ ایک قریش خاتون، واز فاؤنڈڈ پائی گئی، گلٹی مجرم، آف سٹیلنگ چوری کے، ایک مرتبہ ایک قریش عورت چوری کے جرم میں پائی گئی۔ سم پیپل کچھ لوگ، وانٹڈ ٹو سیو بچانا چاہتے تھے، فرام پنشمنٹ سزا، ان آرڈر ٹو کے لیے، پروٹیکٹ حفاظت، دا آنر عزت، آف دا فیملی آف قریش خاندان کے۔ کچھ لوگ قریش خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید ٹو انٹرسیڈ سفارش کرنے کو کہا یا التجا کرنے کو کہا یا وکالت کرنے۔ انٹرسیڈ کا مطلب وکالت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 3، آن ہر بیہاف، اس کی طرف سے، آن ہر بیہاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف سے۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کی سفارش کرنے کو کہا۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کو معاف کرنے کی التجا کی یا درخواست کی۔ ریکویسٹڈ کا مطلب درخواست کرنا یا التجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فورسلی کا مطلب انتہائی ناراضگی سے سیڈ فرمایا، بنو اسرائیل واز راؤنڈڈ تباہ برباد ہوئے، بیکاز آف دس اس وجہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے سے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ راؤنڈڈ کا مطلب تباہ و برباد ہونا، اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ دے اپلائڈ، وہ لاگو کرتے تھے، لا قانون، ٹو دا پور غریبوں پر، اینڈ فار گیو معاف کر دیتے تھے، دا رچ امیروں کو، وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ پیراگراف نمبر 4، ڈیورنگ دا سرمن کا مطلب خطبہ، این انصاری، ایک انصاری، سینگ سم مین، کچھ آدمیوں کو دیکھ کر، فرام دا ٹرائب قبیلہ، آف بنو
طالبہ بنو سالبہ sitting there وہاں بیٹھے ہوئے stood up کھڑا ہو گیا and pointed اشارہ کیا towards ان کی طرف towards them ان کی طرف and اور said کہا O messenger of Allah اے اللہ کے رسول their ancestor ان کے اباء kill قتل کر دے a member of our family ہمارے ایک خاندان کے ایک فرد کو خطبے کے دوران ایک انصاری بنو سالبہ کے چند آدمیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے اور کہا اے اللہ کے رسول ان کے ابا اجداد نے ہمارے ایک خاندان کے فرد کو قتل کر دیا تھا وہی اپیل ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ٹو یو آپ سے ٹو گیٹ دے دیں ون آف دم ان میں سے کسی ایک کو ہینگ لٹکا دیں ان دا ایکسچینج فار کے بدلے میں ڈیٹ اس کے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیں دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا the revenge of the father cannot be taken on his son باپ کے جرم کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا ریونج کا مطلب بدلہ پیراگراف نمبر 5 رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well مشہور تھے for his justice اپنے انصاف کی وجہ سے that کہ even حتیٰ کہ the Jew یہودی who جو ور تھے his better enemies بدترین دشمن brought لاتے تھے their suit اپنے مقدمات to him and اور he decided آپ فرماتے تھے the کیس مقدمات in accordance with کے مطابق the Jewish law یہودی قانون جوش لا کا مطلب کیا ہے یہودی قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل کی وجہ سے یا اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو آپ کے بدترین دشمن تھے وہ اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ فرماتے تھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویری اسٹرکٹلی سختی سے فالوڈ عمل کرتے تھے کمانڈمنٹ آف اللہ کے حکم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے if they come to you اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ادھر آیا کہ جج بٹوین ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں جج کا مطلب فیصلہ فرمانا اور یا ڈکلائن انکار کر دیں ٹو انٹرفیز مداخلت کرنے سے یا مداخلت کرنے سے انکار فرما دیں if you decline اگر آپ انکار فرما دیں گے they cannot hurt you in the least کا مطلب کم از کم تو اگر آپ انکار فرما دیں گے تو وہ کم از کم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے if you judge اگر آپ فیصلہ فرما دیں گے the judge in equity انصاف کے ساتھ between them ان کے درمیان اگر آپ فیصلہ فرما دیں گے ان کے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فار اللہ کیونکہ اللہ loves those اللہ محبت کرتا ہے who جو جج فیصلہ فرماتے ہیں ان ایکوٹی عدل کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے جو انصاف پر فیصلے کرتے ہیں یا جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 6 جسٹس ڈیمانڈ کا مطلب انصاف کا تقاضا ڈیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ برقرار رکھا جائے ان آل دا سرکمسٹانسز تمام حالات میں ایون حتیٰ کہ اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف کا مطلب اپنی ذات کے خلاف اور یا ونس فیملیز اپنے خاندان اور یا ریلیشن شپ رشتہ داروں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر حالت میں یا تمام حالات میں برقرار رکھا جائے چاہے یہ اپنی ذات اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج فیصلہ فرمایا ادرز پیپل افیئر دوسرے لوگوں کے معاملات ود جسٹس انصاف اینڈ اور ٹولڈ
کہا his companion اپنے ساتھیوں کو to be justice. to be justice کا مطلب ہے منصف رہنا. to be justice منصف رہنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا اور اپنے اصحابہ کرام کو عدل رہنے کو کہا یا منصف رہنے کو کہا. It is reported by حضرت علی that Allah's رسول اللہ کے رسول نے said to him انہیں فرمایا when two men next page number 4 when two men come to you for judgment کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کے لیے یا انصاف کے لیے in the favor of کے حق میں without بغیر hearing سنے the argument دلائل of other دوسرے کے it is then most انتہائی likely امکان that you will know the truth کا مطلب ہے سچائی. truth کا مطلب کیا ہے سچائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب دو آدمی آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں یا جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں تو دوسرے کا موقف یا دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دینا. اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی جان لو. حضرت معاویہ رپورٹڈ Allah's رسول سینگ فرماتے ہوئے اینی رولر جب کوئی حکمران اور یا جج منصف ہو کلوز بند کرتا ہے ہز ڈور اپنا دروازہ آن دا پور غریبوں دا نیڈی ضرورت مندوں اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ محتاج اللہ بند کر دیتا ہے ہز ڈور اپنا دروازہ آن ہم ان وین ہی بیکم بن جائے نیڈی ضرورت مند اینڈ ڈسٹیٹیوٹ محتاج. اینڈ ڈسٹیٹیوٹ کا مطلب کیا ہے محتاج. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی حکمران یا منصف غریبوں ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکمران یا منصف پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب تک وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 7 while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was and his death bed کا مطلب ہوتا ہے بستر مرگ. he proclaimed آپ نے اعلان فرمایا if I owed اس کا مطلب قرضدار something to anyone کسی کا اور یا if I wronged زیادتی کی any person اور یا damage نقصان پہنچایا anyone's properties جائیداد اور یا honor عزت my person میری ذات my honor میری عزت and my property میری جائیداد here یہاں he may takes revenge بدلہ لے سکتے ہیں on me مجھ سے in this words اس دنیا میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر میں کسی کا قرضدار ہوں یا میں نے کسی سے زیادتی کی ہو یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو تو میری ذات میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہے وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. دیر واز کمپلیٹ سائلنس مکمل خاموشی وہاں مکمل خاموشی چھا گئی. اونلی ون پرسن ایک آدمی نے ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا فیو درہم چند درہم کا وچ ور پیڈ ادا کر دیے گئے ٹو ہم انہیں. صرف ایک آدمی نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے
گئے۔ اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 8، اللہ کے رسول نے پرووڈ ثابت کیا بائی ہز اون ایگزامپل اپنی عملی مثال سے ڈیٹ کہ نو ون کوئی شخص could be more فرم کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاج فار جسٹس انصاف دین ہم ایون حتیٰ کہ if it was against own انٹرسٹ مفاد اور یا دا انٹرسٹ آف دوز ان لوگوں کے ہو جو ور تھے نیئر اینڈ ڈیئر کا عزیز و قارب ٹو ہم ان کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یا اپنی مثال سے ثابت کیا کہ انصاف کے لیے کوئی بھی ان سے بڑھ کر مستقل مزاج نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی ذات کے خلاف، یہ آپ کی ذات کے مفاد کے خلاف تھا یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں یا عزیز و اقارب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ فرمایا ایوری کیس ہر مقدمات براٹ لایا گیا ٹو ہم بائی فرینڈز اور یا فو دشمن ود جسٹ انصاف وداؤٹ بغیر فیئر ڈر اور یا فیور کا مطلب ہوتا ہے جانبداری۔ فیور کا مطلب کیا ہے؟ جانبداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس معاملے کا فیصلہ انصاف سے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا، لانے والا چاہے دوست تھا یا دشمن تھا۔ آپ پرسن ایک آدمی آف سچ ایسی میگنیٹیوڈ عظمت والا ٹرانسینڈ آگے نکل جاتا ہے بیریئرز رکاوٹیں آف ٹائمز وقت اینڈ سپیس جگہ۔ سپیس کا مطلب کیا ہے؟ جگہ۔ اس قدر ایسی عظمت والا انسان یا شخص وقت اور مکان کی رکاوٹوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ پیپل آف آل ایجز تمام زمانوں کے لوگ کین فائنڈ حاصل کر سکتے ہیں سم تھنگ کچھ نہ کچھ ان ہز لائف آپ کی زندگی سے ٹو پرووڈ بہتر کرنا دیم انہیں ود گائیڈنس رہنمائی دیر ویریس مختلف فیلڈز آف ایکٹیویٹیز کا سرگرمی کے شعبہ جات۔ تمام زمانوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل سکتا ہے جو ان کی سرگرمی کے مختلف شعبہ جات میں انہیں رہنمائی دے سکتا ہے یا کر سکتے ہیں۔ دا رسول صلی اللہ دا ہولی قرآن کلیئرلی واضح طور پر مینشن تذکرہ کرتا ہے ہز آسپیکٹ اس پہلو کا آف دس لائف اس زندگی کے۔ قرآن مجید پاک آپ کی زندگی کے اس پہلو کا واضح تذکرہ کرتا ہے۔ انڈیڈ در حقیقت ان دا رسول آف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو عمل کر کے فار ہم ہو ہوپ جو امید رکھتا ہے فار دا میٹنگ ود اللہ سے ملنے کی اینڈ دا لاسٹ ڈے کا مطلب ہوتا ہے یوم آخرت اینڈ ریممبر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے پاس آپ لوگوں کے پاس عمل کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت اللہ کے حضور ہونے کی امید یعنی ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کی ہم نے مکمل ٹرانسلیشن پڑھ لی ہے۔ میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ بھی کروائی ہے، ساتھ میں ورڈز میننگ بھی بتایا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو کروائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے اس کے ورڈز میننگ بھی لکھنے ہیں، ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہے اور ساتھ میں اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔